اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ شمس الدین اپنی ایک کتاب میں روزگاران میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ مجھے کل کسی نے کہا بھی تھا تو وہ میں بہرحال یاد بھی رہا مجھے۔ شب جمعہ ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے کہ بہرحال جو لوگوں کی بہرحال حاجتیں ہوتی ہیں پوری کرنے کے لیے، ایک عالم دین نے ایک کتاب میں پڑھا ایک عمل کو جس کا تعلق شیخ بہائی سے تھا۔ شیخ بہائی بہت بڑے عالم دین تھے، فقیہ بھی تھے، کنسٹرکٹر بھی تھے، آرکیٹیکٹر بھی تھے۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد انہوں نے بنایا، اور ابھی بھی ان کا جو مرکز ہے، ان کی جو مقبرہ ہے، وہ امام کے حرم کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حرم بن رہا تھا تو انہوں نے جو کام کر رہا تھا اس کو ایک تعویذ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو حرم کا دروازہ بناؤ تو یہ تعویذ دروازے کے اندر رکھنا، پھر دروازے کو مکمل کرنا۔ جب وہ واپس آئے دیکھا دروازہ بنا ہوا ہے، کہا تعویذ رکھا؟ کہا نہیں رکھا۔ کہا کیوں نہیں رکھا؟ جب میں نے آپ کو کہا تھا؟ کہا جب تعویذ رکھنے کا وقت آیا تو رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں امام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ یہ تعویذ دروازے میں نہیں رکھنا۔ کہا 1 دن 2 دن 3 دن جب میں نے امام کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ امام نہیں چاہتے یہ تعویذ دروازے میں ہو۔ تو شیخ بہائی بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا نا، وہ تعویذ ایسا تھا کہ کوئی بھی صرف حلال زادہ اس دروازے سے اندر آ سکے گا، کوئی اور نہیں آئے گا، مگر امام نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ رؤوف ہے، مہربان ہے، یہ امام ہے کہ استاد انصاریان کہ جو ابھی آج کل بہت مریض ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، وہ حرم میں پڑھ رہے تھے امام رضا کے مجلس، اور بیان کرتے ہوئے واقعہ کہتے ہیں کہ حرم کے خادم نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں اور کہا کہ فلانے حرم کے دروازے پہ سائل آیا ہے، اس کی حاجت پوری کرو۔ ظاہر ہے حرم کا خادم تھا، اس کے خواب ہمارے جیسے خوابوں جیسے نہیں ہوتے۔ وہ اٹھا دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، ایک کتا ہے۔ جب کتے نے خادم کو دیکھا تو چلنا شروع کر دیا شہر کی طرف۔ شہر کی گلیوں میں گیا، وہ جو نالوں میں جو اوپر جنگلہ بنا ہوتا ہے اس میں اشارہ کیا تو اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا۔ جا کر اس کو باہر نکالا۔ آغا انصاریان نے امام رضا کے حرم میں ہاتھ چھوڑا، یا امام رضا، ہم بھی آپ کے حرم آئے ہیں، ہم جانور سے کم تو نہیں، ہماری حاجتوں کو بھی پورا کر۔ عزیزان محترم، بڑی گرفتاری ہے مرنے سے پہلے۔ شب جمعہ ہے نا، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، قبر بڑی اندھیری ہے، امام رضا روشن کر سکتے ہیں قبر کو، کیونکہ امام نے خود فرمایا جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 جگہ اس کی زیارتوں میں ہوں گا، 3 جگہ میں زیارت پہ ہوں گا۔ تو شیخ بہائی سے یہ عمل ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ ایک عمل لکھا ہوا تھا کہ 10 دن یہ عمل کیا جائے، بدھ سے شروع ہو اور جمعے کو ختم ہو، 10 دن 100 دفعہ پڑھنا ہے یہ فجر کے بعد، یہ عمل کیا جائے۔ 10ویں دن اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو شیخ بھائی کہتے ہیں کہ تم مجھے برا بھلا کہنا۔ عالم دین کی حاجت تھی، انہوں نے پڑھا، 10 دن گزر گئے، حاجت پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا شیخ بھائی سے، کہا کہ دیکھیں مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ عمل کسی اور عام آدمی کے ہاتھ میں چل گیا وہ آپ کو برا بھلا بولے گا، کیوں آپ نے ایسا بولا؟ وقت گزر گیا، اس عالم کا بیٹا ایک آغائے جنتی ان کے پاس جاتا تھا جن کے پاس روحیں بلانے کا علم تھا۔ ایک دن بیٹا گھر آیا، کہا میرے فلانے شخص نے کہا ہے کہ شیخ بھائی کی روح نے آپ کو بلایا ہے۔ اب یہ بڑے پریشان تھے، یہ خیر یہ پہنچے وہاں پہ،
تو وہ جو روحیں بلاتا ہے کہتا ہے میں نے شیخ بھائی کی روح کو کئی دفعہ بلایا مگر کبھی بھی نہیں آئے، اتنے مصروف ہیں عالم برزخ میں، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے. تو خیر بولا بلایا. خیر قصہ بہت طولانی ہے. اس روح کو بلانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سے گفتگو کرتی ہے، آپ جو لکھ کے دیتے ہیں اس کا جواب آپ کو لکھا ہوا آ جاتا ہے. آپ مت کوشش کیجیے گا نا مجھے بلانا آتا ہے روحوں کو. خیر وہ بلایا تو شیخ بھائی نے لکھا کہ عمل صحیح ہے، کتاب میں غلط لکھا ہو، بدھ سے شروع نہیں کرنا، جمعے سے شروع کرنا ہے اور اتوار کو ختم کرنا ہے، 10 دن ہو جائیں گے. تو کہا اس نے ایسے ہی کیا. اس نے جب دوبارہ کیا تو عمل ہو. میں نے بھی پریکٹس کیا اور میرے بھی کام ہو گیا. بہرحال میں نے کئی لوگوں کو دیا. اب دیکھیں کوئی بھی کام ہونا ہوتا ہے اس میں خدا کی بھی مصلحت ہوتی ہے یقیناً. اور جب کوئی انسان عمل کرے تو پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھے اس کا باقی عمل کیسا ہے. باقی عمل اچھا نہ ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے آپ عمل کرتے رہیں تو یقیناً عمل نہیں ہے. انسان کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو انٹرنیٹ پہ بہرحال موجود ہے، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں. جمعے سے شروع کرنا ہوتا ہے، اتوار کو ختم ہوتا ہے، 10 دن ہر روز 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے علاوہ بہرحال یہ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب و یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین توکلت علیک یا رب وقز حاجتی وقف مہمی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. صلوات صلی علی محمد آل محمد. مجھے کیونکہ کسی نے بہرحال کہا تھا تو میں نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے نعرہ حیدری. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور شب جمعہ کی طرف وارد ہوتا ہوں. شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے. اور آج کی رات شب یعنی جمعرات سے جمعے تک، عصر جمعے تک جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ ہماری طرف نگاہ کرتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری اولاد، یہ میرے جاننے والے، یہ میرے ماننے والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں. اور اگر انسان غفلت میں ہو تو یہ روحیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی گفتگو کرتی ہیں تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا ملا. عزیزان محترم، ہم جس وادی میں رہتے ہیں اس عالم میں عالم مادہ ہے، ہم سب نے جانا ہے. اگر آج ہم اپنے محرومین کو کچھ بھیجیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کچھ بھیجے گا. کچھ نہیں کر سکتے تو ایک فاتحہ، کچھ صلوات، کوئی درود، کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں. اور یہ جب دیں گے تو ان کو اسی کی ضرورت ہے. ان کو آپ اگر آپ کوئی خیر نیک کام کرتے ہیں، حتیٰ آپ کہیں پر کوئی ایک سجدے گاہ بھی رکھ دیتے ہیں اور لوگ اس پہ سجدے کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی انہیں جاتا ہے. کسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں بھوکے کا، اس کا ثواب بھی. کسی کو لباس پہنا دیتے ہیں، حتیٰ آپ اگر پتھر کو رستے سے ہٹا دیں کسی کی خاطر کہ نیکی ہے، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے محرومین کو جاتا ہے.